اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا وہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی عبادت کرتی ہے۔ کوئی اللہ کی مخلوق قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، درخت قیام میں ہے اور یہ جانور رکوع میں ہیں، پہاڑ اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں نا، اور یہ جو رینگنے والے جانور ہیں یہ سجدے میں ہیں، اور فرشتے جو ہے ایک جماعت فرشتوں کی قیام میں کھڑی ہے، اس کی عبادت ہی قیام، اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ تو عبادت قیام والی عبادت کرے وہ پوری جماعت اور ایک جماعت جو ہے وہ رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، کوئی طواف کر رہی ہے۔ عبادتیں تو مخلوق کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ لذیذ چیزیں رکھ دی ہیں، لذت کا دھوکہ رکھ دیا ہے، دھوکے کی لذتیں رکھ دی ہیں، اور ان چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اور نفس انسان کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا نفوذ کر دیا ہے۔ نفس جو ہے نا، نفس انسان کا وہ جسم کے اندر نفوذ کیے ہوئے ہے، بالکل یہ نہ نظر آنے والی ایک چیز ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ روح جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتی لیکن غیر مادی چیز ہے، اور جو نفس ہے وہ مادی چیز ہے لیکن وہ بھی نظر نہ آنے والی ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اجزاء سے ہی بنایا ہے۔ میں نے اس میں جو غور کیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا، باقی علماء اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، کہ جو نفس ہے نا انسان کا، وہ آگ پانی ہوا سے بنایا گیا ہے۔ آگ پانی ہوا سے، مٹی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ نفس میں، میں نفس کی بات کر رہا ہوں۔ جسم کو اللہ نے آگ پانی ہوا مٹی سے بنایا، لیکن جو نفس ہے نا، نفس جیسے بھاپ ہوتی ہے نا، بھاپ وہ کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ آگ پانی ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے اندر رکھ دیا ہے، پورے جسم کے اندر رکھ دیا ہے نفس کو۔ یہ نفس انسان کا دنیا کی چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے، اور گناہوں کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے لذت رکھ دیا ہے، اور لذت کا دھوکہ ہے، حقیقی لذت نہیں ہے۔ حقیقی لذت جنت میں ہوگی، یا حقیقی لذت جنت کے عکس میں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جنت کا سایہ اگر دنیا میں ڈال دے نا تو اس کو اطمینان اور سکون اور چین عزت ملتی ہے۔ وہ اس کے اندر حقیقی لذت ہے، وہ بھی حقیقی وہ نہیں جو جنت میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس رکھا ہے، اور نفس کے اندر دنیا کی چیزوں کی لذت رکھی ہے، مختلف چیزوں کی، اور ان لذتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ فلاں لذت تو تم جائز طریقے سے حاصل کر سکتے ہو، فلاں لذت تم حاصل نہیں کر سکتے، کہ وہ منع ہے، تمہارے لیے حرام ہے، منع کر دیا۔ تو کمال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اس ناجائز لذت سے اپنے آپ کو روکے، کمال یہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے اس کے ساتھ خاص تعلق والا معاملہ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا ایک خاص محبت اور قرب والا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جس کو ولی کہتے ہیں، کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے گناہوں سے بچ جائے، وہ ہے ولی اللہ کا، وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ کی ساری محنت جو ہوتی ہے وہ ان دو باتوں پر ہی ہوتی ہے۔ بات تو اصل میں ایک ہی ہے، بات پھر وہیں گھوم کے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب محبت پیدا ہو جائے نا دل میں، تو پھر طاعت کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے رکنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، نافرمانی سے رکنا، کہ نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی
جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو. تو محبت دل میں پیدا کرنے کی محنت کا نام تصوف ہے، خصوصاً سلسلہ نقش بندیہ کا. ورنہ دیگر سلاسل میں پہلے نفس کا مجاہدہ کروا کر گناہوں سے روکا جاتا ہے، نفس کا مجاہدہ کروا کے. ہمارے ہاں اتباع شریعت و سنت پر عمل کروا کے نفس کا مجاہدہ کروایا جاتا ہے کہ نفس کا مجاہدہ جو شریعت و سنت میں ہوگا نا وہ کرنا ہے، اور ذکر کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے. اپنے دل کے اندر اتنی نورانیت پیدا کر لو، اتنی نورانیت پیدا کر لو، اس لیے کہ نفس جو ہے نا وہ اس روح کے، اس دل کے وہ تابع ہے. جو روح ہے نا، روح، میں ایک اور مثال دے دوں اس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. جو روح ہے نا انسان کی، اس کی مثال ایک سورج کی سی ہے، اور نفس کی مثال چاند کی سی ہے. انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، تو روح منور ہوتی ہے. جب روح منور ہوتی ہے تو اس کا عکس جو ہے وہ نفس پہ پڑتا ہے. تو جیسے سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو چاند منور ہو جاتا ہے. روشنی سورج کی ہوتی ہے، پوری روشنی پڑتی ہے تو 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں سلسلہ نقش بندیہ پہ قلب پر محنت کروا کر، یہ عالم امر سے ہے، یہ سمجھیں کہ یہ روح ہے، یہ روح کے لطائف ہیں. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ عالم امر سے ہیں. اور اسی طرح نفس کے بھی 5 لطائف ہیں. تو ان پر محنت کی جاتی ہے کہ روح منور ہو جائے. جب روح منور ہوتی ہے تو نفس کے اوپر اس کا عکس پڑتا ہے، نفس بھی منور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی استعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کی محبت اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے، اور نفس گناہوں سے بچنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. وہ جب نفس گناہوں سے بچنے کے لیے اس انداز سے آمادہ ہو جائے کہ اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگے، جیسے پیشاب سے نفرت ہونے لگتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے نفس کی اصلاح ہو گئی ہے، یہ فنائے نفس اس کو حاصل ہو گیا ہے، اور اب جو ہے یہ اس کا نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن گیا ہے. تب یہ کہا جاتا ہے. تو قلب پر محنت ہوگی تو روح منور ہوگی، روح منور ہوگی تو نفس بھی منور ہوگا، اس کا عکس نفس پر پڑے گا. اور نفس اگر منور ہو گیا، اللہ کے ذکر سے منور ہو گیا، تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلیے اب میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے نا، ذرا اس کی طرف تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ تو تمہید میں ہی 10 منٹ لگ گئے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا نا، اس معاملے میں بڑے سبق ہیں ہمارے لیے. واقعات تو کئی ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ شانو نے احسن القصص فرمایا. سارے قصوں میں بہترین قصہ، اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں ہماری تربیت کے لیے. لیکن ایک قصہ جو گناہوں سے بچنے کے حوالے سے ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ گناہ کا جب انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جائے نفس کے اندر، تو کیا کرنا چاہیے. اس میں وہ سبق ہے. اب ہمارے مشائخ جو ہیں اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جب ان کے اوپر زلیخا نے ڈورے ڈالے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وقت کیا رد عمل تھا. اس رد عمل پر غور کر لیں آپ. اس میں کئی باتیں ہیں، میں سوچتا ہوں میں کون سی بات کروں کون سی چھوڑوں.
بات لمبی ہونے کے ڈر سے میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مختصر کرنے کی کوشش کروں تو پھر وہ بات صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، پھسلانے کا لفظ استعمال کیا ہے علماء نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہاں جی، وہ یہ کیا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زلیخا نے برا ارادہ کیا نا، اب حضرت یوسف علیہ السلام تو گھر میں ہی پلے تھے، انہوں نے ہی پالا تھا، زلیخا نے ہی پالا تھا، بڑے ہوئے تو حسین تو بچپن سے تھے، اور حسن جو تھا وہ سارے حسن کا 50% تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا. بلکہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں بڑا میں نے غور کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے، اور اپنے بیٹے کے لیے اتنا غم کیا انہوں نے کہ آنکھیں چلی گئی اتنا عرصہ. وہ فرماتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی ہوتے ہوئے جو ہے اس قدر غم انہوں نے کیا کہ آنکھیں چلی گئی. بظاہر جو ہے نا وہ بے صبری سی معلوم ہوتی ہے نا بظاہر. تو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں بڑا غور کیا. پھر اللہ تعالیٰ شانو نے مجھے کشفاً یہ بات بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنت کے حسن میں سے حسن دیا گیا تھا، اور جنت کی کسی چیز کی جدائی میں غم کرنا یہ بے صبری شمار نہیں ہوتا. یہ اتنی معرفت کی بات سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنت کے حسن میں سے حصہ دیا گیا تھا، اور جنت کی کسی چیز کے گم ہو جانے کا صدمہ، غم، یہ بے صبری میں شمار نہیں ہوتا. لیکن انسان کو جنت اللہ تعالی نے دکھا دی، جیسے ایک صحابی کو دکھا دی جنت، دکھا دی خواب میں، جہاد کا موقع تھا، اور حور نے کہہ دیا کہ جی آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں، روزہ ہمارے پاس افطار کریں. اب ہمارے پاس آئیں، وہ ایک صحابی تھے نا، وہ کھانے کے لیے کوئی چیز اٹھائی تو پھینک دی، اور خواب میں حور نظر آ گئی کہ ہمارے پاس آؤ. تو اب وہ کیا ہوا کہ جو ہی جاگے ہیں تو تلوار لے کے گھس گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں. تو جنت کی کسی چیز کی جدائی میں بے صبر ہو جانا تو وہ بے صبری شمار نہیں ہوتی، یہ فرمایا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، ایسا حسن واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اتنے حسین تھے. آپ اندازہ تو کریں نا، ہم تو قصہ سن کے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ زلیخا نے جب کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اس گناہ سے اپنی جان بچائی، یہ تو میں ابھی بیان کروں گا. لیکن عورتوں میں مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے. اب یہ بےزتی کی بات تھی، ہے نا، انسلٹ تھی نا اس میں. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ تو غلط بات ہو گئی. اپنی سہیلیوں کو جمع کر لیا اور دسترخوان پر بٹھا دیا، اور جناب فروٹ رکھ دیے اور چھری رکھ دی، سیلف سروس کہ خود ہی کاٹیے اور جناب کھائیے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا ذرا آگے تشریف لائیے، ذرا ان کے سامنے سے اپنی جھلک تو دکھائیے. ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ زلیخا جو ہے وہ کس پر لٹو ہو گئی ہے، ایسی ویسی شے نہیں ہے وہ جس پر وہ عاشق ہو گئی ہے. ان کو دکھانا تھا، اور پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ تم بھی عاشق ہوتی ہو کہ نہیں. میں ہی عاشق ہوئی ہوں، تم جو مجھے الزام دیتی ہو میں دیکھتی ہوں تم عاشق ہوتی ہو کہ نہیں. سامنے سے جو گزارا حضرت یوسف علیہ السلام جو سامنے سے گزرے تو ان کی جھلک دیکھ کر انہوں نے کیا کہا ان عورتوں نے، اور ہوا کیا ان کے ساتھ. پھل ہاتھ میں ہے اور چھری ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں ہے، اور سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں. تو کیا کیا، ہاتھوں نے کیا کیا اور زبان نے کیا کہا. ہاتھوں نے انگلیاں کاٹی اور زبان نے کہا، کیا کہا، ما ھذا بشر، یہ تو کوئی
کریم فرشتہ ہے. یہ تو کوئی فرشتہ ہے، زبان نے کہا یہ تو فرشتہ ہے، ایک دم فی البدی زبان سے نکلا اور ہاتھوں نے انگلیاں کاٹ دیں. کیسا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا. ایسے نہیں اللہ نے قصہ بیان کر دیا کہ عزیز مصر کا اس میں ذکر کر دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ شانہ عورتوں کے تو نام بھی نہیں لیتے قرآن پاک میں. حضرت مریم کے علاوہ نام لیا؟ اللہ تعالیٰ شانہ خود حیا فرماتے ہیں